إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، جو اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک جس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تم میں سے کسی کا محتاج نہیں، وہ نہایت ستودہ صفات ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین محمد ابن عبداللہ الامین پر، اللہ نے جنہیں آخری پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ پر شریعت کو، دین کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا درود اور سلام ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، محدثین و محدثات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے قرآن پاک، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کا بندوں کے لیے پیغام ہے، اور قرآن پاک کا کوئی ایک حرف، ایک لفظ بھی فضول نہیں ہوتا، ہر ایک لفظ، ہر ایک کلمہ، ایوری ورڈ، یہ ایک سمندر کی طرح ہے جو اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ، یہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ہم نے جو نبی کو بھیجا ہے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم نے ان پر اپنا پیغام اتارا ہے۔ اب یہ نبی جو بات تم سے کہہ رہے ہیں، جو گفتگو تم سے کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی گفتگو نہیں ہے، یہ ہمارا اتارا ہوا کلام ہے، ہماری اتاری ہوئی بات ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا وہ ہمارا کہنا ہے۔ رسول اللہ، یہ شخصیت، یہ جو نبی کی شخصیت ہے، محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے
وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے ان پر اپنا کلام اتارا ہے, اپنا پیغام اتارا ہے پوری بنی نوع انسانیت کے لیے, ہر ایک کے لیے. سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. لوگوں ہوش کے ناخن لو اور اچھی طرح سے سمجھو, اللہ رب العزت بہت جانتا ہے, وہ آئندہ آنے والی ساری چیزوں کو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ جو نبی ہیں, یہ جو محمد ابن عبداللہ ہیں, جن کو ہم نے رسول بنایا ہے, نبی بنایا ہے, ان کی ہر بات شریعت ہے, دین ہے. ہم ان پر وحی کرتے ہیں, اس لیے یہ ہمارے نبی ہیں اور رسول ہیں. اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی دین کی باتیں کرے گا تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کرے گا تو وہ معتبر ہوں گی, اور اگر وہ اپنی طرف سے کرے گا تو وہ نامعتبر ہوں گی. اس لیے کہ اب کسی کے پاس وحی نہیں آئے گی, وحی جس پر آنی تھی آ چکی. اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو پہلی بات کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیے والذین معہ, اور جو نبی کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ کفار کے لیے انتہائی سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم کرنے والے, شفقت اور محبت کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم ان کو رکوع میں دیکھو گے, سجدے میں دیکھو گے, اور یہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. لفظ پر غور کیجئے گا. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ جو صحابہ جو نبی کے ساتھ ہیں, یہ ہماری رضا چاہتے ہیں. ان کے رکوع, ان کے سجود, ان کے اعمال سب ہم نے قبول کر لیے. اور صرف اتنا ہی نہیں, اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی ہم نے مثال تو نبی کے آنے سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, ہم نے اس میں جب آخری نبی کا تذکرہ کیا تو نبی کے صحابہ کا بھی تذکرہ کیا. تورات اور زبور اور انجیل میں جب ہم نے کہا کہ ہم آخری پیغمبر بھیجیں گے تو ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس آخری پیغمبر کے جو صحابہ ہوں گے, ان کے ساتھ میں جو ہوں گے, ان کا معاملہ یہ ہوگا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. ایسی پیاری مثال ہے میرے عزیزو, اگر آپ اس قرآن کی مثال پر غور کر لیں تو یہ ایمان سے آپ کا سینہ بھر جائے. فرمایا کہ جیسے کوئی شخص ایک پودا لگاتا ہے اور پھر پودے کی بڑی کیئر کرتا ہے, اس میں پانی ڈالتا ہے, کھاد ڈالتا ہے, اس کو دیکھتا رہتا ہے کوئی کیڑا اس کو کھا نہ جائے, سورج کی تیز دھوپ کہیں اس کو جلا نہ دے, پانی کی زیادہ مقدار, اس کی کوانٹٹی کہیں جڑوں کو خراب نہ کر دے, وہ دیکھتا رہتا ہے. اور جب وہ دیکھتا رہتا ہے پھر یہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے, اور بڑا ہوتے ہوتے فاستغلظ, موٹا ہو گیا, فاستوى علی سوقہ, اپنے تنوں پر کھڑا ہو گیا. اب جب یہ اپنے تنوں پر کھڑا ہو گیا, ملاحظہ فرمائیے یہ مثال ہے صحابہ کرام کی, اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تورات اور انجیل میں یہ مثال دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان کے اوپر جو ایمان لانے والے صحابہ ہیں, ان کی مثال ایسے ہے جیسے نبی نے کوئی پودا لگایا ہو اور نبی ان کو دیکھ رہا ہے, نبی ان کی تربیت کر رہا ہے, نبی ان کی غلطیوں پر ٹوک رہا ہے, نبی ان کا طریقہ بتا رہا ہے. وہ نبی کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور نبی اللہ کی نگاہوں پہ. اور الفاظ سنیے, آگے کے الفاظ سنیے قرآن پاک کے. ہم نے ابھی کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ قرآن کا کوئی لفظ فضول نہیں ہوتا, کوئی لفظ فضول نہیں ہوتا, بیکار لفظ کوئی ہوتا ہی نہیں. یہ ہماری آپ کی گفتگو ہوتی ہے کہ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں تو کہیں دو چار باتیں کام کی ہوتی, باقی سب فالتو ہوتی. قرآن کا ایک حرف فالتو نہیں, اللہ کی قسم اس کا ایک نقطہ فالتو نہیں. اس کی جو بات ہے بڑی گہرائی لیے ہوئے ہے.
فرمایا کہ جب یہ پودا بڑا ہو گیا، جب یہ پودا تناور ہو گیا، لیغیظ بہم الکفار، تو کفار کے دلوں میں غیظ و غضب بھر گیا، حسد بھر گیا، دشمنی بھر گئی، جلنے لگے کہ ارے یہ کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اب تو اسلام افق پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب تو اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ کیسے روکا جائے، کیسے اس کو توڑا جائے، کیسے اس کو ختم کیا جائے، یہ کیا کیا جائے؟ اب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں دشمن، لیغیظ بہم الکفار۔ یہ صحابہ کی جو جماعت ہے، جسے اللہ کے رسول نے تیار کیا ہے، جسے اللہ کے رسول نے پروان چڑھایا ہے، ان صحابہ کرام کی جماعت کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ تناور درخت بن گئے اور مضبوط ہو گئے، تو اب لوگ جو کفار اور مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور آس پاس کے جو شرک، اہل کفر اور اہل شرک ہیں، وہ ان سے جلنے لگے، جلن میں آ گئے، اور ان کو ایسا لگنے لگا کہ یہ جو تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھی، ہم اس کو لیتے ہیں، یہ جو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد ہے، یہ تو پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیں گے، اب پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ کیسے روکا جائے، کیسے اس پر بند لگائی جائے، کیسے اس سیلاب کو روکا جائے، کیا کیا جائے؟ آؤ اس پر غور کریں۔ لیغیظ بہم الکفار، کفار کا یہ حسد۔ اب سنیے، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورۃ الحجرات کی آیت، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے، ہم نے ان کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا، مزین کر دیا۔ اب ان کو ایمان اتنا پسندیدہ ہو گیا کہ یہ اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، اور کفر، عصیان، اللہ کی نافرمانی، شرک، یہ ان کو انتہائی ناپسند ہو گیا، یہ ہم نے ان کی فطرت بنا دی۔ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے سوچ کر جواب دیجئے کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہی، یہ بات بتائی کیوں، یہ ہمیں کیوں بتائی، یہ قرآن پاک میں تذکرہ کیوں کیا کہ قیامت تک آنے والا انسان اس کو پڑھتا رہے کہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے، ان کے سینوں کو ہم نے منتخب کیا ہے، ان کے سینوں میں ایمان ہم نے بھرا ہے، اور ان کے اندر ایمان کی محبت ہم نے پیدا کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ان کو نفرت ہے، یہ ہم نے کیا ہے۔ ابھی اس سوال کو چھوڑتے ہیں اور اگلی سورہ حشر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، نبی کا ساتھ دینے والے ہیں، نبی نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب یہ مہاجرین آئے وہاں سے گھر بار کو چھوڑ کر، پھر یہ انصار تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا ساتھ، یہ پوری ایک واقعہ بیان کیا اللہ نے۔ اب کہا اولئک ھم الصادقون، یہ جتنے لوگ ہیں سب سچے۔ اگلی آیت پھر تذکرہ کیا صحابہ کا، اولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا، من رآنی، جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں یقیناً داخل ہو۔ اللہ نے اور فرمایا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، ہم نے معاف کر دیا سارے گناہوں کو، نبی کے بھی، مہاجرین کے بھی،
अंसार के भी और जो लोग इनके बाद ईमान में दाखिल हुए हैं, उन सबको हमने माफ कर दिया। अल्लाह अकबर, ये क्या बात हुई है? अल्लाह अकबर। है मेरे रब, मेरे परवरदिगार, तो मुस्तकबिल का जानने वाला, ये किससे कह रहा है कि ऐ लोगों, हमने ये जो सहाबा हैं जो नाम लेकर मुहाजिरीन अंसार और मुहाजिरीन और अंसार के बाद, हिजरत के बाद जो और दाखिल हुए ईमान में, जिन्होंने हमारे नबी का दीदार किया, जो हमारे नबी पर ईमान लेकर आए और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए, हमने इनको माफ कर दिया। ये परवाने माफी अता फरमा दिया गया। तो आप दो बातों पर नजर रखिए। अब दो बातें। पहली बात, कुफ्फार और मुशरिकीन ये चाहते हैं कि इस्लाम के बढ़ते हुए सैलाब को रोक दिया जाए। ये इस्लाम जो इतना उसका परचम फहरा रहा है, लहरा रहा है, इसको रोका जाए। और अल्लाह सहाबा के बारे में ये कुरान पाक में कह रहा है कि ये आदिल हैं, ये सादिक हैं, हमने इनको माफ कर दिया है, हमने इनके सीनों को हमने चुना है, ये सहाबा को हमने चुन लिया है, मुंतखब हमने किया है, और नूर ईमानी हमने अता किया है, गुनाहों से हमने नफरत इनके दिलों में पैदा की है। और अल्लाह ने और फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इनसे खुश है, अल्लाह ने इनकी गलतियों को माफ कर दिया, अल्लाह ने इनको अपनी जन्नत में दाखिल कर दिया। अजीजान मोहतरम, एक एक मुसलमान अपने कान खोलकर सुन ले और होश के नाखून ले और अच्छी तरह से समझ ले कि अल्लाह ने इतना तज़किरा सहाबे किराम का, ये चंद आयत मैंने पढ़ी हैं, पूरे कुरान का इस्तिक़सा नहीं किया है मैंने, पूरे कुरान की आयतों को नहीं पेश किया है मैंने, ये चंद मोटी मोटी आयतें मैंने आपके सामने पेश की। ये सहाबे कराम को अल्लाह ने जो फजीलत बख्शी, उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की कि हम राजी हैं, हमने इनको माफ कर दिया, हमने इनकी खताओं से दरगुजर कर दिया, हमने इनके सीनों को देख लिया, ये क्यों है? ये वजह क्या है? वजह अब सुनिए। किताबुल फितन की रिवायत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसमान की तरफ निगाह उठाई, फरमाया कि अन्नुजूम अमानतुन लिस्समा, ये जो सितारे हैं ये आसमान के लिए अमानत वाले हैं, इनको अमान में रखे हुए हैं, और जब इनका वक्त आ जाएगा ये सितारे टूट जाएंगे तो आसमान भी बिखर जाएगा। फिर फरमाया वह आना, और मैं अमानतुन li अस्हाबी, मैं अपने सहाबा के लिए एक मजबूत पनाहगाह हूं, जब तक मैं मौजूद हूं तब तक फितने नहीं आएंगे। फिर फरमाया वासहाबी अमानतुन li उम्मती, और मेरे सहाबा पूरी मुसलमान उम्मत के लिए मजबूत पनाहगाह हैं। जब मेरे सहाबा दुनिया से चले जाएंगे तो इस उम्मत पर वो आएगा जो अल्लाह ने वादा कर रखा है, यानी फितने, कसीर फितने, होश उड़ा देने वाले फितने। युस्बिहु रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरा, आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, चंद छोटे दुनिया के सिक्कों के लिए आदमी अपने ईमान को बेच देगा, ये होगा। और फरमाया, आपने फरमाया कयामत से पहले जो फितने आएंगे उसमें जुबान का फितना औकाऊ ज्यादा खतरनाक होगा मिन फितनति सैफ, तलवार के फितने से ज्यादा। तलवार चलती है गर्दन उड़ा देती है, तलवार चलती है आदमी का खातिमा कर देती है, लेकिन जुबान का जो फितना चलेगा वो लोगों के ईमान को छीन लेगा,
وہ لوگوں کے ایمان کو سلب کر لے گا. آدمی مومن ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کے لیے روزے رکھ رہا ہے, اللہ کے لیے زکات دے رہا ہے, اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے سینے کے اندر ایمان نکل گیا اور کفر بھر گیا, نفاق بھر گیا. کیوں؟ ان فتنوں کی وجہ سے جو لوگوں کی زبانوں سے نکلے. حضرات گرامی, میرے پیارے بچوں, لوگوں, بہت خطرناک دور میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. شیاطین کے, دجال کے لشکر مسلمانوں کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے اور چھین لینے کے لیے تیار کھڑے. وہ آپ پر حملہ کرتے ہیں. اب آپ پر حملہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن پر حملہ کیا جائے, آپ کے دل پر حملہ کیا جائے, اس اسلام کو ڈائنامائٹ کر کے اڑا دیا جائے. جیسے بم سے بلڈنگیں اڑ جاتی ہیں, ویسے آپ کے سینے سے ایمان اڑ جائے. کیسے؟ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ جب صحابہ کرام کا یہ سیلاب بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا تو کفار اکٹھا ہوئے, یہود اکٹھا ہوئے. انہوں نے کہا کیا کیا جائے. یہودیوں کی ایک جماعت تیار ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اور اس نے کہا کہ ہم اسلام قبول کریں گے اور مسلمانوں کے اندر جا کر اس اسلام کو بدل دیں گے. یہ شخص تھا عبداللہ ابن سبا, جو حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا 8-10 لوگوں کے ساتھ میں, اور کہنے لگا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ اسلام قبول کیجئے. حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر ان 12-13 لوگوں نے اسلام قبول کیا. میرے عزیزوں رکیے, کوئی اور ہوتا تو مدینے میں رہتا کہ ابھی ہم نے اسلام قبول کیا ہے, ہم اسلام سیکھیں گے, صحابہ یہاں موجود ہیں, ان کو دیکھیں گے, اسلام سیکھیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے, اللہ کے رسول سے مصافحہ کیا ہے, اللہ کے رسول سے گلے ملے ہیں, اللہ کے رسول نے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا ہے اور ان کو دعائیں دی ہیں. یہ اللہ کے رسول میں ساتھ کھانے والے ہیں, اللہ کے رسول کا بچا ہوا دودھ پینے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن وہ بدبخت, اس نے کہا کہ ہم تو ملک شام جانا چاہتے ہیں, اجازت دیجئے. حضرت امیر المومنین نے کہا جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم تمہیں زاد راہ دیں گے. لہٰذا ان کو زاد راہ دے کر رخصت کیا. اب یہ جبہ قبہ پہنے ہوئے, مسلمان کا سرٹیفکیٹ لیے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں, اب داخل ہو گئے ملک شام کے لوگوں کے درمیان اور سیدھے سادے لوگوں کے درمیان, اور کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے, ارے کچھ پتا بھی ہے. اللہ کے رسول جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے. لوگوں نے کہا آئیں کیا, واقعی صحیح بات ہے؟ کہا ہاں, 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے کہا تھا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے. لوگوں نے کہا پھر تو لوگوں نے ان کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ کہا ارے خلیفہ نہیں بنایا, یہ ابوبکر, یہ عمر, یہ عثمان, یہ آگے بڑھ کر ان سے خلافت چھین لیا اور زبردستی بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا تو پھر باقی صحابہ نے کیوں نہیں ٹوکا؟ کہا کیسے ٹوکتے, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب مرتد ہو گئے, اسلام سے پھر گئے, یہ سب ظالم ہیں, غاصب ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت علی کی محبت کا نام لے کے, اہل بیت کی محبت کا نام لے کے کیسا بم اڑا دیا. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, انصاری صحابہ, مہاجرین صحابہ, غزوہ حنین کے صحابہ, تبوک کے صحابہ, بیعت الرضوان کے صحابہ, یہ سارے صحابہ کو کہا یہ سب مرتد ہیں, یہ اسلام سے خارج ہیں, اب ان کو الگ کرو. عزیزان محترم, یہ پہلا فتنہ تھا جو پروان چڑھنا شروع ہوا, اور اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت پیش آئی, اسی کے نتیجے میں حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا, اسی کے نتیجے میں حضرت حسن کو زہر دیا گیا, اسی کے نتیجے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اور یہ فتنہ رکا نہیں, یہ فتنہ کہانیاں گڑھنے لگا. چنانچہ 256 سال کے بعد میں جب فاطمی حکومت قائم ہوئی تو کربلا کی کہانیاں گڑھی گئی.
اور آج جو آپ کو تاریخیں نظر آتی ہیں، تاریخیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو ہسٹری کی کتابیں نظر آتی ہیں آپ کو، یہ کسی صحابہ نے نہیں لکھا ہے، یہ کسی تابعین نے نہیں لکھا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ گروہ ہے جس نے صحابہ کرام پر تان و زنی کی، جھوٹے واقعات گڑھ گڑھ کے اس میں بھرنا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کے زمانے میں اسلام کی ایک شکل ہی بگڑ گئی، وہ شکل باقی ہی نہ رہی۔ اور پھر آپ کو ہم بتا دیں، مختصراً عرض کر دیتے ہیں کہ یہ فتنہ ایک نہیں ہوا، اس کے بعد خوارج کا فتنہ ہوا، پھر معتزلہ کا فتنہ ہوا، پھر مرجیہ کا فتنہ ہوا، پھر جہمیہ کا فتنہ ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے غنیت الطالبین ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر فرقوں کا تعارف کرایا ہے کہ کیسے اسلام کے اندر یہ جھوٹے فرقے اسلام کا نام لے کر داخل ہو گئے۔ اب ہمارے آپ کے بچاؤ کے لیے کیا ضروری ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ عزیزان محترم، پہلی بات پکڑے رہیے، ہمارا دین مکمل ہو گیا، اب کوئی اس میں سیندھ نہ لگانے پائے۔ اسلام مکمل ہو گیا تھا کربلا کے واقعے سے پہلے، حضرت حسین کی شہادت سے پہلے۔ اب کوئی یہ تعزیہ اور دلدل اور علم اور پنجہ یہ لا کر اسلام کی شکل کو نہ بگاڑے۔ اب کوئی قبروں پر چادر چڑھا کر اور پھول چڑھا کر اور نظر و نیاز کر کے اور قربانیاں کر کے اور میلے لگا کے اب اسلام کو کوئی برباد نہ کرے۔ وہ الگ اسلام ہوگا جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، وہ اسلام قرآن میں ہے، وہ اسلام حدیث میں ہے۔ اور سنیے، اور کان کھول کر سنیے، اس قرآن کو لینے والے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو لینے والے یہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ نام لے لے کر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ۔ عشرہ مبشرہ نام لے لے کر کہا ہے باقاعدہ کہ یہ جنت میں ہوں۔ فرمایا انصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق، یہ انصار کا جو گروہ ہے بہت دور تک پھیلا ہوا، ان سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا، اور ان سے وہی نفرت رکھے گا جو منافق ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اور کس سے فرمایا؟ اہل ایمان سے، مومنوں سے۔ اے مسلمانوں تم سنو، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تم سنو، اے وہ لوگوں جو اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہو، جو اللہ کی رضا چاہتے ہو، جو مرنے کے بعد میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتے ہو، تم سنو اور کان کھول کر سنو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ فَإِنَّ لَوْ أَنفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، اس لیے کہ آج تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد صدقہ کیے ہوئے تقریباً آدھے کلو سے بھی کم، ایک مٹھی دو مٹھی جو یا پنیر صدقہ کیے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنا بھی روزہ رکھ لو، لیکن اگر تم نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، ان کی شان میں گستاخی کی، تو یاد رکھو سب سے پہلے تم سے جو ناراض ہوگا وہ اللہ جل جلالہ جل شانہ ناراض ہوگا۔ اپنی نمازیں لے جاؤ اپنے ساتھ، یہ اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، اپنا عمرہ لے جاؤ، یہ اذکار اور یہ تلاوت اور لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنا یہ رکھو کنارے میں۔ جن کو میں نے کہا کہ یہ سچے ہیں، یہ صادق ہیں، ان کے سینوں کو ایمان سے میں نے منور کر دیا ہے، ان کے بارے میں تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی زبان کھولنے کی؟ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، کہنے لگے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔
کہنے لگے ہاں بتائیے کیا سوال کرنا ہے. کہا یہ بتائیے کہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں صحابہ تھے جو ایک دوسرے پر تلوار چلا کے مارے گئے تو ان میں کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, ہمیں بتائیے. امام احمد بن حنبل نے کہا آگے آؤ. وہ صاحب آگے آئے, آپ نے ان کے شانے کو پکڑا اور کہا سنو, اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے ان صحابہ میں, یہ سب جنت میں جائیں گے, تم سوچو تم کہاں جاؤ گے, تم کہاں جاؤ گے, اپنے بارے میں سوچو, یہ تو سب جنت میں جائیں گے. اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. فرمایا کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا, ہم کو چاہیے اپنی زبانوں کو ان کی عزت اور آبرو سے محفوظ رکھے. یہ امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے, امام المحدثین. حضرات صحابہ کرام کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آگے میں بتانا چاہتا ہوں. میرے ایک صحابی ہے انس بن نضر, ان کی بہن کا نام ہے ربیہ. ایک مرتبہ ان کی بہن آپس میں کچھ لڑ رہی تھی, ایک عورت کے مکہ مار دیا, اس کا دانت ٹوٹ گیا. اب اسلام میں تو قاعدہ ہے سن و بسن, اگر دانت ٹوٹا ہے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا, قاعدہ ہے اسلام کا. حضرت انس بن نضر آئے, اللہ کے نبی کے پاس, کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل توڑا جائے گا, اس قصاص تو قصاص ہے. ہاں جن کا دانت ٹوٹا ہے اگر وہ لوگ 5 اونٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں, ایک دانت 5 اونٹ دیت کہتے ہیں اس کو, اگر وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو کوئی بات نہیں. انس بن نضر نے کہا اچھا ہم کہتے ہیں. وہ گئے ان کو منانے کے لیے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, کہا نہیں ہم تو دانت ہی توڑیں گے. انہوں نے کہا صحابہ کرام سے کہ آپ چلیے ذرا سفارش کر دیے. کئی صحابہ نے بھی سفارش کی, نہیں مانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے آپ کی بات مان لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو 5 اونٹ لے لو, معاف کر دو ان کو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے تو قابل قبول ہے, آپ کا حکم ہے تو اس سے انکار نہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں میرا حکم نہیں ہے, میں ایک بات ہے اگر تم چاہو تو ایسا کر لو. اسلام کی تو بہرحال قانون یہی ہے کہ دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا, یا تم 5 اونٹ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ. پورا قبیلے نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم وہی فیصلہ چاہیں گے کہ ان دانت کے بدلے دانت. اب واقعہ سنیے صاحب, مسلم شریف کی روایت. حضرت انس بن نضر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کی قسم لا ورب السماء, ہرگز نہیں, وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا. یہ لفظ کہنا تھا کہ وہ جتنے لوگ کھڑے تھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم دیت لینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں اللہ کو اتنے پیارے ہیں, اتنے محبوب ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور وہ فوراً, ابھی تیار نہیں تھے دیت لینے پر, ابھی سارے لوگ سمجھا رہے ہیں تیار نہیں ہیں, اور جیسے ہی انس بن نضر نے یہ کہا اللہ نے ان کے سینوں کو پھیر دیا. یہ ہے صحابہ, ایک صحابی کی یہ قیمت کہ جو کہہ دیا اللہ نے اسے پورا کر دیا. اس طرح کے آپ کو نہ معلوم کتنے واقعات ملیں گے. اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے, اللہ کے رسول پر اپنے آپ کو قربان کر دینے والے, آج ان کے زبانیں سڑ جائیں جو ان صحابہ کرام کے لیے گندے الفاظ نکالتے ہیں, برے الفاظ نکالتے ہیں, ان کو ایمان سے خالی کہتے ہیں, خائن کہتے ہیں, غاصب کہتے ہیں, ظالم کہتے ہیں, اور وہ کچھ کہتے ہیں جو ایک مومن کی زبان سے نکلنا بھی مشکل ہے. جس وقت وہ چیزیں آپ پڑھیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ یقین آ جاتا ہے کہ ہمارے رسول نے کتنا سچ کہا تھا کہ زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کا تذکرہ کیا, ساتھ میں صحابہ کا تذکرہ کیا, اور یہ بتایا ہم نے ان کو معاف کر دیا. کیا مطلب؟ کوئی تم میں سے کھڑا ہو جائے کہے فلاں نے یوں کیا, امیر معاویہ نے یوں کیا, ابو موسیٰ اشعری نے یوں کیا, عمرو بن العاص نے یوں کیا, معاذ بن جبل نے یوں کیا, اور فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, خاموش ہو جاؤ. اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو معاف کر دیا. اب تم کون ہوتے ہو؟
जब अल्लाह इनसे राजी हो गया तो तुम कौन होते हो अपनी फिक्र करो। तुम्हारा एक जुमला सारी इबादतों को जाय कर देगा और तुम्हें जहन्नम में फेंक देगा अगर तुमने साहबे कराम के बारे में एक लफ्ज भी कहा। अदना सी गुस्ताखी तुम्हें जहन्नम के गहरे खंदक में फेंक देगी। इसलिए अब आपको अंदाजा हो गया होगा, कुछ अंदाजा हो गया होगा कि अल्लाह ने सहाबे किराम की इतनी तारीफ कुरान पाक में क्यों फरमाई और हमारे रसूल ने अपने सहाबे किराम को इतना ज्यादा उनके बारे में क्यों फरमाया कि खबरदार कोई बुरा लफ्ज न कहना। इसलिए कि नबी अपनी मर्जी से तो कहते नहीं है। अल्लाह को मालूम है, जो अल्लामुल गुयूब है, जिसके सामने माजी हाल मुस्तकबिल सब रोशन है कि कयामत तक क्या होने वाला है। अल्लाह को खूब मालूम है ये सहाबा नबी नहीं है, मासूम नबी है, सहाबा इंसान हैं, गलतियां होंगी, बशरी गलतियां होंगी, इंसान है वो। अल्लाह फरमाता है इससे पहले कि तुम फैसला सुनाओ हम फैसला सुनाते हैं कि हमने इनको माफ कर दिया, हमने इनको जन्नत में दाखिल कर दिया, बात खत्म। इन सहाबा के बाद कौन है जो ये कहे कि हम जन्नत में जाएंगे? कोई कह सकता है? आप अभी नमाज पढ़ेंगे जुमे की, आप कह सकते हैं कि मेरी नमाज कबूल हो गई? हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार मेरी नमाज को कबूल कर दे। हम कहते हैं रोजा रखने के बाद कि ऐ अल्लाह हमारे इस रोजे को कबूल कर दे। और अल्लाह सहाबा के बारे में कह रहा है कि हम इनसे राजी हैं, हम खुश हैं। हम जानते हैं एक एक सहाबा को, हम जानते हैं इनके दिलों को हमने देख लिया। इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, हमने एग्जामिन कर लिया है इनके दिलों को। इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, हमने इनके दिलों को देख लिया है, परख लिया है, जान लिया है। हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं और फिर हमने इनको ईमान अता किया है। लिहाजा अब कोई फैसला करने के लिए खड़ा ना हो। ये झूठी सच्ची तारीखी रिवायतें लेकर वो हमारे सामने मत दिखाओ। हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी, हमारे रसूल का फरमान काफी, और उसी पर हमारा अकीदा है। ऐ अल्लाह इसी पर हमें मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह यही कुरान और हदीस को पकड़े हुए, उस पर अमल करते हुए, उससे बगैर अलग हटे हुए, ऐ अल्लाह हमारी मौत आए जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें, जब मौत आए तो ईमान पर मौत आए। ऐ अल्लाह ये उठते हुए फितरों से हमें बचा ले। ऐ अल्लाह दज्जाल के फितरों से हमें बचा ले। ऐ अल्लाह इन कुफ्फार और मुशरिकीन के फेंके हुए जाल से हमें महफूज रख। ऐ अल्लाह ये बड़े खतरनाक शिकारी हैं, ये ऐसा शिकार फेंकते हैं मोहब्बत अहले बैत के नाम पर। सैयदना अली की मोहब्बत, हजरत हसनैन की मोहब्बत, फातिमतुज ज़हरा की मोहब्बत, इन सब की मोहब्बत का झांसा देकर, धोखा देकर हमसे बाकी सहाबा के सिलसिले में बदगुमान कर देते। ऐ अल्लाह हम सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। जिस सहाबी ने तेरे नबी को देखा और हालत ईमान में उसका इंतकाल हुआ, है अल्लाह हम उन सबको सहाबी मानते हैं और हमारा सीना उन सब के लिए मोहब्बतों से लबरेज है। ऐ अल्लाह इसी पर हमें जिंदा रख, इसी पर हमें मौत दे। अजीजों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस बात को समझो, आज बहुत खतरनाक लोग पैदा हो गए हैं जो आपके ईमान को खींच लेना चाहते हैं। पहले भी थे, अब्दुल्ला इब्न सबा के जमाने में भी थे, लेकिन इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था। आज सोशल मीडिया है, आज चर्ब जुबानी है, आज लच्छेदार बातें हैं, आज शानदार तकरीरें हैं, आदमी का हुलिया है, बड़ी लंबी दाढ़ी रखा लिया, आंखों में सुरमा लगा लिया, हाथ में तस्बीह ले लिया, अमामा बांध लिया, आदमी देख के डर गया, अरे साहब ये तो बहुत बड़े मौलाना होंगे। अल्लाह और रसूल के खिलाफ जो भी बोले, अल्लाह की कसम वो जाहिल है, अजहल है। वो कितना ही किताबों के हवाले दे, वो जाहिल है, जाहिल मुतलक है। इसलिए कि हम तो ईमान ले आए अपने अल्लाह पर, अपने नबी की बातों पर, और जिसने नबी का साथ दिया, जो नबी पर अपनी जान निसार करने वाले हैं, ऐ अल्लाह तू गवाह रहे, हम उन पर अपनी जान निसार करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान की हालत में इस दुनिया से हम सबको ले जाए। ऐ अल्लाह तो हम पर, हम सब पर, हमारी माँ बहनों पर, हमारे बच्चों पर, सब पर या अल्लाह रहम फरमा और इन फितनों से
اے اللہ ہم کو بچا لے. تیرے نبی نے جو دین پیش کیا ہے, تیرے صحابہ نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے, اے اللہ ان سب کو بہترین بدلہ دے اور ہم کو اس دین پر قائم رکھ اور اسی پر موت دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.